بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان کا کہنا ہے کہ خواتین کی مرضی ہے کہ وہ چہرہ چھپائیں یا صرف سکارف لیں۔ ہم اپنے فیصلے اپنے قومی مفادات اور اقدار کی روشنی میں کرتے ہیں۔ پاکستان کا ہم پر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، یہ ماضی کا جھوٹا الزام ہے جس کو ہم نے گزشتہ 20 سالوں میں بار بار مسترد کیا ہے۔ نئی حکومت تمام افغان نمائندوں پر مشتمل ہوگی، اس کے لیے افغان سیاستدانوں سے مشاورت ہو رہی ہے۔ نئی حکومت طالبان کے سابق دور حکومت کی طرح ہوگی جس میں سربراہ رئیس الوزراء ہوں گے۔ افغانستان کا موجودہ آئین غیر ملکی قبضے میں بنایا گیا تھا، اس لیے ملک میں ایسے آئین کی ضرورت ہے جو آزاد افغانستان میں بنایا جائے اور وہ تمام افغان عوام کے مفاد میں ہو۔ ہم نیا آئین بنائیں گے اور اس میں مرد و خواتین سب کے حقوق اس میں درج ہوں گے۔ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی پر ہماری پالیسی واضح ہے۔ اگر کوئی کارروائی کرتا ہے تو یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہوگا۔ امریکی سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے کابل میں طالبان کے اہم سیاسی رہنما عبدالغنی برادر سے ملاقات کی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ولیم برنز نے عبدالغنی برادر سے ملاقات کے لیے کابل کا سفر کیا۔ اس ملاقات میں ہونے والی بات چیت کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے کابل کا دورہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب G7 گروپ کے رہنماؤں نے افغانستان کی صورتحال پر بحث کی ہے۔ طالبان رہنماؤں نے سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم بہت سے افغان شہری اس بارے میں مشکوک ہیں اور ملک چھوڑنے کے لیے کابل ایئرپورٹ پر جمع ہیں جہاں افراتفری کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف طالبان کا کہنا ہے کہ صوبے پنجشیر کا معاملہ بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے گا اور لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک اور قوم کی خدمت کرنے والے تمام ادارے کھلے ہیں اور تمام ہاسپٹل بھی کھلے ہیں اور لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کے تمام بینک بھی آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ افغانستان سے انخلا مقررہ وقت تک مکمل کر لیا جائے گا۔ عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ نے طالبان کو آگاہ کیا ہے کہ مقررہ وقت پر انخلا مکمل کرنے کے لیے ان کا تعاون اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف روس کے صدر پیوٹن نے اپنی ایک تقریر کے دوران کہا ہے کہ یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اس بات کو تو ایک طرف ہی رکھ دیا جائے کہ ہم وہاں اپنی آرمی بھیجیں گے۔ روس کے صدر نے کہا کہ سوویت یونین کا اس ملک میں اپنا تجربہ رہا ہے اور ہم نے اپنے تجربات سے بہت سے سبق سیکھے ہیں۔ دوستو، کان کے اندر قدرتی طور پر ایسے مومی مادے موجود ہوتے ہیں جو کہ بیرونی اشیاء کو کان میں داخل ہونے سے نہ صرف روکتے ہیں بلکہ کان کے اندرونی پردوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے اندر کسی بھی خرابی کا نتیجہ ایک جانب تو سماعت کے زائل ہونے کی صورت میں نکل سکتا ہے تو دوسری جانب انسان کو شدید ترین چکر آنے بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے ایکون اسکول آف میڈیسن کے آنکھ، کان اور گلے کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر بوریس کے مطابق غیر محفوظ طریقے سے کانوں کی صفائی سے اس کے اندر کے پردے اور اندرونی ہڈیوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس سے کان کے اندرونی حصوں میں شدید انفیکشن ہو سکتا ہے جس سے شدید چکر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سماعت کے زائل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض صفائی پسند لوگ جسم کے دوسرے حصوں کی صفائی کی طرح روزانہ کانوں کی صفائی کسی نہ کسی ذریعے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اس طریقے سے وہ کان میں موجود سیرومن نامی کیمیائی مادے کو بھی نکال دیتے ہیں جو قدرتی طور پر کان کے پردوں کی حفاظت کے لیے موجود ہوتا ہے اور کان میں کسی بھی انفیکشن کی روک تھام کرتا ہے۔
جس کی وجہ سے کان میں انفیکشن ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بعض افراد ہر نوکدار چیز کان میں ڈال کر اس کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ بہت باریک بینی اور نزاکت سے کان کی صفائی کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں اس طریقے سے وہ کان کے نازک حصوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، اور اس سے نازک پردے میں سوراخ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کی سماعت ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ پانی کی سرنج کا استعمال عام طور پر اس طریقے کو لوگ محفوظ ترین طریقہ سمجھتے ہیں۔ اس میں قلیل مقدار میں کان میں پانی ڈال کر روئی یا کسی نرم کپڑے سے کان کو صاف کر دیا جاتا ہے، مگر دوستو، کان میں نمی رہ جانے کی صورت میں یہ طریقہ کار بھی انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ کان کی صفائی کا درست طریقہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کی قدرتی طور پر صفائی کا انتظام کر رکھا ہے۔ ایک صحت مند انسان جب کھانا چباتا ہے تو کانوں کا میل اس کے جبڑے کی حرکت کے سبب باہر آ جاتا ہے، جس کو نرم کپڑے سے صاف کر کے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کانوں کی صفائی کے لیے ہر 6 مہینے کے بعد اپنے ڈاکٹر کو دکھانا بھی مفید ثابت ہوتا ہے، اور باقاعدہ کسی ماہر سے کان کی صفائی محفوظ ثابت ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ایک خطرناک مرض ہے جس میں شریانوں میں بہتے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور دل کو معمول سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر دونوں ہی انسانی جسم کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، جسے ہائپر ٹینشن بھی کہا جاتا ہے، انسان کے دل سے متعلق مختلف بیماریوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ لو بلڈ پریشر چکر آنے کا سبب بن سکتا ہے، جو انسان کے دل کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بلڈ پریشر کے کم یا زیادہ ہونے کی اصل وجوہات سے واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس حوالے سے پائی جانے والی کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگ بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کا مکمل ریکارڈ رکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ یہ معمولی تبدیلیاں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی زیادہ شکایت کسی سنگین بیماری کا اندیشہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ لو بلڈ پریشر کے ساتھ معمول کے کام سر انجام دینا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے بلڈ پریشر کا باقاعدگی سے ریکارڈ رکھنا ضروری ہے، تاکہ کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیا جا سکے۔ بلڈ پریشر کا مکمل ریکارڈ نہ رکھنا دل کی بہت سی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا شکار افراد میں سے اکثر اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھی غذا، صحت مند طرز زندگی اور ڈاکٹر کی ہدایات ہر عمل کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کا مؤثر طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے، صحت مند غذا کا استعمال، غصے پر قابو رکھنے سے بلڈ پریشر کی تعداد کو کنٹرول رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمک کم کرنے سے ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ نمک کا بے جا استعمال نہ صرف بلڈ پریشر بلکہ گردوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اکثر لوگ بلڈ پریشر کنٹرول ہونے کے فوراً بعد ادویات کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر کے مشورے اور ہدایات کے بغیر ایسا کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب تک ہائی بلڈ پریشر مکمل طور پر کنٹرول نہ ہو، تمام تر ہدایات پر عمل کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 1 سال قبل گوگل نے اعلان کیا تھا کہ اب اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے لیے بطور اسسٹنٹ ایک آپشن پیش کیا جا رہا ہے، جس کے تحت گوگل نیوز یا کسی بھی ویب پیج کو بلند آواز میں سنا جا سکتا تھا۔ لیکن اب اس میں مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ اب آپ اپنے فون کو دور رکھ کر انگریزی کے 3 مختلف لہجوں میں ویب پیج سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ 42 زبانوں میں ترجمہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ آپشن میں 6 مختلف آوازوں میں سے ایک کو منتخب کر سکتے ہیں۔ ان میں مرد خواتین کی آوازیں شامل ہیں، جو بھارتی، آسٹریلوی اور برطانوی انگریزی لہجوں میں خبریں سناتی ہیں۔ فیچر تک رسائی کے لیے کروم براؤزر کو کھولیں اور اسسٹنٹ کو آن کر لیجئے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خواتین کارٹون کریکٹرز کے لیے بھی حجاب کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کارٹونز اور اینیمیٹڈ فلمز میں خواتین کارٹون کریکٹرز کے لیے بھی حجاب کو لازمی قرار دے دیا۔
آیت اللہ علی خامنائی سے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں سوال کیا گیا تھا کہ کیا اینیمیٹڈ فلمز میں خواتین کریکٹرز کے لیے حجاب ضروری ہے یا نہیں۔ جواب میں آیت اللہ علی خامنائی نے کہا تھا کہ اگرچہ اس طرح کی فرضی صورتحال میں حجاب کرنا خود سے ضروری نہیں، لیکن حجاب نہ پہننے کے نتائج کو دیکھا جائے تو اینیمیشن میں حجاب کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ بات بھی یاد رہے کہ ایران میں خواتین کے لیے حجاب کا پردہ کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آپ اگر اپنی ازواجی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں تو اب اس کا الزام اپنے شریک حیات کے سر مت ڈالیں، کیونکہ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس حوالے سے ایک ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ آپ خود ہی اس عدم اطمینان کے مورد الزام ٹھہریں گے۔ اس تحقیق کے رزلٹ میں امریکہ کی یونیورسٹی آف آرکینسس کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ کون اپنی ازواجی زندگی سے خوش ہوگا اور کون غیر مطمئن۔ اس کا تعین ان کا ڈی این اے کرتا ہے۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے لوگوں کے ڈی این اے میں ایک ایسے جین کا سراغ لگا لیا ہے جو ان کے ازواجی زندگی سے خوش ہونے یا نہ ہونے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس جین کا نام CD38 ہے، جس کی CC ورائٹی لوگوں کے رومانوی تعلق میں خوش ہونے یا نہ ہونے کا تعین کرتی ہے۔ تحقیق میں شامل جن لوگوں میں اس جین کی یہ ورائٹی پائی گئی وہ اپنے پارٹنر سے بہت خوش اور اپنے ازواجی تعلق پر مطمئن تھے۔ ان کے برعکس جن میں یہ ورائٹی نہیں تھی وہ اپنے ازواجی تعلق پر ناخوش پائے گئے۔ اس ورائٹی کے حامل لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ اعتماد کرنے والے، معاف کرنے والے اور شکر گزار بھی پائے گئے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔